اہل حدیث مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات سرکار علیہ السلام کو نہیں ہوا، نہیں کرایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات سرکار علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اچھا، جب بھی ہم دلائل دینا شروع کرتے ہیں نا، ہم دلائل جو ہے نا اس وقت جو ہے نا مد مقابلین کی طرف سے جو ہے نا ان کی طرف سے دلائل سامنے آتے ہیں۔ ہم اگر دلائل مسلم شریف سے دیں گے، وہ کہیں گے ہم بخاری سے پیش کریں گے۔ ایک ہاتھ آگے، یعنی آپ تو مسلم سے پیش کر رہے ہیں، ہمیں کہیں گے ہم بخاری سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیثیں موجود ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سرکار علیہ السلام نے نہیں کیا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک عام بندہ تو گیا نا، اس کو کیا پتا یار، عام بندے کی تو وہ جو نا پریشان ہو جاتے، یار میں کدھر جاؤں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ واقعی حدیث بھی موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو برسوں سے یہ اپنے مولویوں سے یہ سنتے رہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سرکار علیہ السلام نے معراج کی رات کی ہے، اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ دیدار کیا ہی نہیں ہے۔ وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے نا، وہی جو نا مغلق عبارات آپ کے سامنے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور وہ میں روایت بھی پڑھوں گا کہ جس روایت کے اندر منع کیا گیا، پھر میں وہ روایتیں بھی پڑھوں گا کہ جس کے اندر دیدار کیا گیا، سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اب ذرا بڑی توجہ کے ساتھ اے میری گل سنو نا، اور وہ روایت بھی سنیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو دلیل کس کی ہے؟ اہل حدیث مکتبہ فکر، جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو دیدار نہیں کروایا۔ دلیل کیا جی ان کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 4855 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 4855 نمبر حدیث۔ مسروق بیان کرتے ہیں، مسروق ایک تابعی بزرگ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا۔ مسروق تابعی کیا کہتے ہیں؟ میں نے سرکار علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا پوچھا؟ فرمایا امی جان، کیا سرکار علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ مسروق عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں، یہ باتیں سنیے گا تو پھر آگے باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مسروق عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سرکار علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے مسروق تم نے کیا سوال کر دیا، اس بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یعنی بڑا تم نے یہ کیسی بات کر لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی بات کر لی، یہ بات تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا فرماتی ہے عائشہ صدیقہ؟ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ 3 باتیں کہی وہ اپنی ان 3 باتوں کے اندر جھوٹا ہے۔ کون سی 3 باتیں جی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے، وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس شخص نے یہ کہا کہ سرکار علیہ السلام کل کی خبر رکھتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تیسری بات، فرمایا جو شخص یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو رب کی طرف سے جو میسج و پیغام آپ کو دیا گیا تھا اس میں سے کچھ چھپایا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ 3 باتوں کے متعلق سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ان تینوں میں سے ایک بھی کہی وہ کیا جی؟ جھوٹا ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے کہا، آپ نے کہا تھا نا کہ سرکار علیہ السلام نے رب کا دیدار نہیں کیا۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں جو شخص یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ سچے ہیں یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ سچا ہے؟ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی دلیل تھی. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4255 نمبر حدیث. آئے ہائے اہل سنت کی عوام جب نہیں بیٹھیں گے نا علماء کی مجلس کے اندر، پھر جب ایسی روایتیں آپ سنیں گے تو پھر آپ بغلے ضرور جھانکیں گے. یہ بات یاد رکھیں. پھر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار اب یہ کیا بات ہے کہ یہ تو منع کیا گیا دکھا ہی نہیں ہے. لیکن کاش کہ کبھی لوگ نا جمعے میں جلدی مسجد میں آئے ہوں، ان کو پتا ہو کہ بلال مسجد کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جی یار یہ مسئلہ تو ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. جی آپ آئیں مسجد نا، مسجد کے اندر آئیں، آپ کو پتا ہو کہ یار یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، پہلے تفصیلی بات ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ روایت بھی پڑھ کے سنائی گئی، اس کا جواب بھی دیا گیا تھا. چلو آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں نا یار، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو جو نا اس حدیث کو سن کے نا، یہ حدیث بھی آپ نے سن لی. اب میں وہ جو روایتیں اور پڑھوں گا وہ بھی سنیں گے آپ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی نا کس روایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، پھر آپ جو ہے نا اس بات کے اوپر عمل کیجیے. حدیث آپ نے سن لی جی، ایک مکتبہ فکر کی دلیل آپ نے سن لی. آئیے جی پہلا سوال یہ ہے جو بندہ یہ روایت پیش کرے اس سے بندہ ایک معصومانہ سا سوال ضرور کرے. کیا سوال؟ کہ آپ نے یہ جو روایت بخاری سے پیش کی ہے یہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہے ہیں؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رب کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ یا عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا؟ کس سے سوال ہوا ہے؟ بولے نا یار، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ہے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نہیں پوچھا گیا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا؟ ایسا کوئی ذکر ہے حدیث کے اندر؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی سرکار علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تھا؟ کیا آپ نے رب کا دیدار کیا ہے؟ اس چیز کا ذکر ہے؟ ذکر کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب حدیث کے اندر کوئی ایسے الفاظ موجود نہ ہوں کہ جو یہ بتا رہے ہوں کہ یہ بات روایت کرنے والے نے سرکار علیہ السلام سے خود پوچھی ہے، تو پھر پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر مطلب ہوتا ہے کہ یہ راوی کا اپنا موقف ہے، یہ صحابی کی اپنی رائے ہے، یہ صحابیہ کی اپنی رائے ہے. یہ مسروق نے عائشہ سے سوال کیا تھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا یا نہیں کروایا؟ اب آپ مجھے بتائیں ایک حدیث تو یہ ہو گئی. اب اگر اس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے نا وہ حدیثیں پیش کروں جس کے اندر صحابی خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، آپ مجھے بتائیں کہ کس بات کی ویلیو زیادہ ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال والی یا ڈائریکٹ سرکار سے سوال والی؟ کس بات کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ ڈائریکٹ سرکار سے جو پوچھ رہا نا وہ بات زیادہ ویلیوبل ہے نا، اس بات کی زیادہ پاور ہے، اس بات کی جو نا اس دلائل کے اندر مضبوطی زیادہ ہے. اب ذرا میں وہ دلائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے مسلم شریف، حدیث نمبر ہے جی 291. حدیث کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. کون ہے یہ؟ صحابی رسول ہے.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا اب یہ بات سنیے گا تو پھر جو ہے نا پھر ہو سکتا ہے میں کبھی کبھی جو ہے نا نماز کے ٹائم کوئی اپنا مقتدی ملے آپ لوگوں میں سے، کبھی کسی سے پوچھ بھی لوں یار یہ جو حدیثیں میں نے بتائی تھی یاد بھی ہیں یعنی کوئی مسئلہ سمجھ میں آیا سی ہے، یہ یاد کر لیں شاید کبھی کبھی بات ہو جائے ہماری آپ سے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال، ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں خود کیا فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی، کیا عرض یہ کی تھی کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابی، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام سے۔ کیا پوچھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے؟ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال نور انی اراہ، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ نور، اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، انی اراہ، میں نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اچھا توجہ رکھیے گا، یہ حدیث سن لیجیے آپ، مسلم شریف کی حدیث 291 نمبر حدیث ہے، حدیثیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، گوگل کریں گے آپ، سرچ بار میں جائیں گے آپ، جا کے لکھیں گے حدیث نمبر 291، آپ کو حدیث مل جاتی ہے۔ آج کے دور میں مشکل کوئی بات نہیں، اگر زیادہ آسانی کے لیے بندہ چلا جائے نا، ویسے میں اس ایپ کا تعارف نہیں کرواتا رہتا اسلام 360 کا، لیکن چونکہ نا اگر کسی کو آسانی کے لیے جو ہے نا یہ اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ بھی کر لے اسلام 360، اس کے اندر جو ہے نا کافی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، جس میں صحاح ستہ موجود ہے، اس کے علاوہ مشکات آپ کو وہاں ملے گی، موطا امام محمد ملے گی، مالک ملے گی، یعنی حدیث کی تقریباً 25 سے زائد کتابیں آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر ملتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر جو نا سرچ آپشن جو ہے نا آپ کو راوی کا نام لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، حدیث نمبر لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، حدیث کے الفاظ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے ہو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات کریں نا آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ تو خیر حدیث مسلم کی 291 نمبر میں نے آپ کو بتا دی کہ ابو ذر غفاری نے سوال کیا سرکار علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے دیکھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اچھا اب یہ ڈائریکٹ صحابی سرکار سے سوال کر رہے ہیں ابو ذر غفاری۔ اچھا اب دوسری روایت، یہ 291 ہے، اس کے ساتھ اگلی روایت ہے 292 نمبر 292، یہ روایت جو ہے نا عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر غفاری کے بیٹے۔ اس سے پہلی روایت جو میں نے پیش کی وہ ابو ذر غفاری سے روایت ہے، یہ آپ کے بیٹے سے روایت ہے۔ اچھا بیٹا کیا کہتا ہے سنیں گا، عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ قلت لأبی ذر، میں نے اپنے ابا جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر عرض کی، کیا فرماتے میں نے کہا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، فرماتے کہ اگر میں سرکار کا دیدار کر لیتا، اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن شفیق صحابی نہیں ہے، صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صحابی کا بیٹا ہو تو اس نے بھی سرکار کا دیدار کیا ہو تو پھر صحابی بن جائے نا وہ بھی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ بن شفیق کے اے کاش کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لسألتہ، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا نا میں ضرور ان سے ایک سوال کرتا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے عبداللہ، فقال عن ای شیء کنت تسألہ، اے عبداللہ بن شفیق تو کس چیز کا سوال کرنا چاہتا تھا سرکار علیہ السلام سے جو تم نے دیدار نہیں کیا اور تم نہیں کر سکے سوال؟ تو آگے سے جو ہے عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ کنت اسألہ، میں سرکار علیہ السلام سے نا اگر دیکھ لیتا تو یہ سوال کرتا، کیا میں پوچھتا کہ هل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سوال میں کرتا۔
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پچھلی روایت میں نے ابو ذر غفاری کی آپ کے سامنے عرض کی، اب جب بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں دیکھ لیتا تو میں بھی سوال کرتا، ابا جی کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ابا جی کا یہ جواب ہونا چاہیے، یار تو نہیں دیکھا میں تو دیکھا، میں پوچھا بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اب وہی الفاظ ہے آگے، اب آگے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کیا میرے بیٹے عبداللہ تو نے نہیں دیکھا، میں نے سرکار کا دیدار بھی کیا، قد سألت، میں نے ان سے اس بارے میں سوال بھی کیا ہے۔ اب سوال کیا کیا تھا؟ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تھا تو سرکار علیہ السلام نے مجھے آگے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، رأیت نوراً، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، رب کی ذات ایک نور ہے۔ دو روایتیں 91 92 اوپر نیچے مسلم کی میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی، دو روایتیں۔ یہی عقیدہ، یہی نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے رات رب کا دیدار کیا ہے۔